جتنا بھی مشکل وقت آئے عوام کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، وزیر اعظم عمران خان کا عزم۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا 24 سالہ جد و جہد ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا جد و جہد کا اصل مقصد ہے۔ کمزور طبقے کے لیے سوچنا اصل ایمان ہے۔ مدینہ کی فلاحی ریاست کے تصور کو عملی شکل دینا چاہتے ہیں۔ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے۔ جو وقت تھا وہ کافی جدوجہد کے بعد ہم نے اس پہ قابو پایا۔ اب ہمارا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے۔ کپتان کریز پر سیٹ ہو گیا اور لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہے۔ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر وفاقی وزراء کی میڈیا سے گفتگو۔ اسد عمر بولے دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO نہیں دے سکتے۔ شبلی فراز بولے چیلنجز پر قابو پا لیا، اب اچھا وقت شروع ہو چکا۔ سیاست کو پیشہ بنانے والوں کو عوام مسترد کر چکے۔ ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے۔ ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی۔ ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی۔ ہماری ٹریکٹرز کی سیل 17% بڑھی۔ ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی۔ ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالا۔ پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے کہا حکومت نے اخراجات کم کیے، برآمدات بڑھائیں، ٹیکس نظام بہتر کیا اور 5000 ارب کا ماضی کا قرض واپس کیا۔ سیاسی انجینئرنگ اور ناکام تجربے کا عوام اٹھا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کے 2 سال رہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کہتے ہیں خارجہ پالیسی سے لے کر معیشت تک قومی معاملات میں مزید بڑھ گئی۔ جھوٹ اور یو ٹرن میں عمران خان اور حکومت کے 100 میں سے 100 نمبر ہیں۔ نون لیگ کی ترجمان مریم اورنگزیب کہتی ہیں، پیپلز پارٹی کی نفیسہ شاہ کہتی ہیں پی ٹی آئی ایم ایف نے ملک کو قرضوں میں کیا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ پی ٹی وی ملازمین پر لازمی سروس ایکٹ لاگو کر دیا گیا۔ NIFT سیکیورٹی پرنٹنگ اور سیکیورٹی پیپرز کے ملازمین پر لازمی سروس ایکٹ کے نفاذ میں توسیع۔ ماسک کی برآمد۔ پیٹرول انکوائری کمیشن میں نئے ارکان شامل کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اشیاء خوردوش کی قیمتوں پر اجلاس بھی ہوا۔ توشہ خانہ ریفرنس۔ نیب کو آصف زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں منجمد کرنے کی اجازت۔ احتساب عدالت نے چیئرمین نیب کے گاڑیاں منجمد کرنے کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ نیب کا موقف تھا نواز شریف اور زرداری نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی۔ احتساب عدالت کے جج اصغر علی نے نیب کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ آصف علی زرداری کی مشکلات بڑھنے لگی۔ نیب راولپنڈی نے پاک لین کا ضمنی ریفرنس دائر کر دیا۔ ضمنی ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں دائر کیا گیا۔ سرکاری گندم کا معاملہ۔ مراد علی شاہ نے نیب سکھر میں بیان ریکارڈ کرا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا 2 سال پہلے گندم کریڈٹ پر دی گئی تھی جس کی ریکوری نہیں ہوئی۔ نیب کو جواب دیا حکومت آئین و قانون کے مطابق چلتی ہے۔ چینی انکوائری کمیشن کیس میں شوگر ملز مالکان کی انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چینی انکوائری کی کمیشن رپورٹ درست قرار دے دی۔ تفصیلی فیصلے میں قرار دیا گیا شوگر ملز کی اپیل میرٹ پر پورا نہیں اترتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی عرب میں اہم ملاقاتیں۔ نائب وزیر دفاع خالد بن سلمان سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی سعودی چیف آف جنرل اسٹاف اور جوائنٹ فورسز کمانڈر سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ باہمی اور دفاعی تعاون کو مزید فروغ دینے اور تربیتی امور پر بات چیت۔ ہر 4 ماہ بعد میرے جانے کا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کرنے والے ملک اور صوبے کی ترقی نہیں چاہتے۔
वज़ीर आला पंजाब कहते हैं नैब के सवालात के जवाबात चैनल्स पर आ गए, हमेशा कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा किए। रावलपिंडी में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी इस्लामाबाद डबल डेकर बस सर्विस का इफ्तिताह असद कैसर और परवेज़ खटक से मुलाकात भी की। कराची को बनाना रिपब्लिक बनाकर रख दिया गया। एमक्यूएम रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा इजहारुल हसन बोले हुक्मरान 4 तस्वीरें दिखाकर बता रहे हैं बड़ा काम कर लिया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई की से कराची से हो रहा है। सदर आरिफ अलवी से पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान की मुलाकात। बिजली समेत कराची के मसाइल और हालिया सूरत हाल पर गुफ्तगू। खुर्रम शेर जमान का कहना था मुआशी हब कराची को इन हालात से निकालना होगा। ग्रीन लाइन आइंदा साल तक शुरू हो जाएगी। आईसीसी की नई टेस्ट रैंकिंग, बाबर आजम दोबारा टॉप 5 में शामिल। 1 दर्जा तरक्की पाकर 5वें नंबर पर आ गए। बॉलर्स की फहरिस्त में मोहम्मद अब्बास की 2 दर्जे तरक्की 8वीं पोजीशन पर बराजमान हो गए। सरफराज अहमद विकेटों के दरमियान अपनी रनिंग का खुद ही मजाक उड़ाने लगे। कमसन बेटे अब्दुल्ला की गली में क्रिकेट खेलते हुए वीडियो शेयर की जिसमें वो क्रीज पर हैं। सरफराज अहमद ने लिखा, गुड शॉट अब्दुल्ला यार, लेकिन बेटा प्लीज अपने बाबा की तरह मत दौड़ो। जिसमें कि हमने अपने आप को अपने माजी के साथ जोड़ना है कि ये मुल्क, इसका क़याम क्यों कर वजूद में आया, और वो लोग जिन्होंने इस मुल्क की तख्लीक में एक बुनियादी सोच रखी जो कि अल्लामा इकबाल के अलाहाबाद के खुतबे से पता चलती है, और वो थी कि इस मुल्क की बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई बिकॉज अल्लामा इकबाल ये समझते थे कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उस वक्त के मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों की क्या, उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, उनका सकाफती मुस्तकबिल क्या हो सकता है। उनकी 2 नुकात जो कि इस खुतबे का एक निचोड़ है, वो था कि अपनी सियासत और अपनी सकाफत। अब जोग्राफियाई तौर पे तो हमने इस मुल्क को हासिल कर लिया, लेकिन नज़रियाती तौर पे हम उन उसूलों पे अपनी इमारत खड़ी नहीं कर सके। हमें अपने जो बुनियादी रुकन थे उनसे हमें जोड़ना होगा, और इस जोड़ने के लिए हमारी खुशकिस्मती ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका वजूद 1996 में आया, लीडरशिप ने, इमरान खान की लीडरशिप में, उन्होंने इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन की बुनियाद पे अपनी जमात की बुनियाद रखी और अपने आप को इस सफ़र पे गामज़न किया, जिससे कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए जो बुनियादी हदफ थे उनको हासिल करना मकसूद था। उन्होंने आकर राइट और लेफ्ट की सियासत को साइड पे करके राइट एंड रॉन्ग की सियासत को शुरू किया। यही बयानिया जो कि हम लेके चल रहे हैं आज, एक वो बयानिया है
جس میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیاست کا مقصد ہے وہ فلاحی ریاست قائم کرنا ہے.